الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین. گزشتہ نشست میں سورۃ الحشر کے مضامین کا بیان مکمل کیا گیا تھا. 28ویں پارے میں سورۃ الحشر کے بعد جو سورہ مبارکہ ہے اس کا نام ہے سورۃ الممتحنہ. ممتحنہ کا معنی امتحان لینے والی، اور اس سورت کا نام الممتحنہ اس لیے ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں ان خواتین کے امتحان کا تذکرہ ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائی تھیں. ان کا امتحان لینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ انہوں نے واقعتاً ایمان قبول کیا ہے یا ان کا ایمان قبول کرنے کا کچھ اور مقصد ہے. اللہ جل شانہ نے حضور علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ یہ خواتین آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کا امتحان لیجئے. اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الممتحنہ رکھا گیا. مدنی سورت ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ سن 7 ہجری میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور پچھلی سورت کے ساتھ اس سورت کے مضامین کا ربط یہ بیان کیا گیا ہے کہ پچھلی سورت میں 2 طبقات کا ذکر کیا گیا تھا، ایک حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان. تو جو حزب اللہ ہے، اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت، اس سورت میں اس کی کامیابی کو ایک شرط کے ساتھ مشروط کر دیا گیا، اور وہ شرط یہ کیا لگا دی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے اہل ایمان میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ. مطلب تمہیں حقیقی کامیابی اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ جب تم اللہ کے دشمنوں سے بھرپور دشمنی کا مظاہرہ کرو، تب تمہارا ایمان جا کر مکمل ہوگا، اور تب تمہیں کامیابی کی گارنٹی اور کامیابی کی ضمانت مل سکتی ہے. یہاں پر چند ضروری باتیں ہیں سمجھنے کی، میں اختصار کے ساتھ ان کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جب کسی جگہ پر آپ رہ رہے ہیں، ایک معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں پر اہل ایمان بھی موجود ہیں اور اہل کفر بھی موجود ہیں، ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے، میل جول بھی ہوتا ہے، آمنا سامنا بھی ہوتا ہے. تو بحیثیت مسلمان ہمارا غیر مسلم کے ساتھ کس قسم کا تعلق ہونا چاہیے، کیسا ہمارا رویہ ہونا چاہیے، کیسا ہمارا اخلاق ہونا چاہیے، اس حوالے سے شریعت کی کچھ تعلیمات ہیں. اختصار کے ساتھ وہ سماعت فرما لیجیے، پھر بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جو کفار کا، مسلمانوں کا کفار کے ساتھ جو تعلق ہے نا، یہ 3 طرح کا ہے. ایک ہے موالات کا تعلق، ایک ہے مدارات کا تعلق، اور ایک ہے مواسات کا تعلق. انشاءاللہ ان کا تذکرہ میں ابھی آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں. سب سے پہلا جو تعلق ہے جسے موالات کہتے ہیں، موالات کا معنی ہوتا ہے قلبی تعلق، دوستی کا تعلق، دل سے محبت کا تعلق. تو اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ یہ قلبی تعلق اور دوستی کا تعلق بحیثیت مسلمان کسی غیر مسلم کے ساتھ رکھنا جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں. جو ایک دل کا تعلق ہوتا ہے، تو دوستی ہے نا، دوستی کا لفظ استعمال ہوا. دوست کسے کہتے ہیں؟ دوست. یہ اصل میں 2 الفاظ کا مجموعہ ہے. دو کا مطلب 2، ست کا معنی جسم. تو دوست کو دوست بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ ہوتے تو 2 جسم ہیں لیکن دل ان کا ایک ساتھ دھڑکتا ہے، جن کا تعلق مضبوط ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اس قسم کا تعلق کفار کے ساتھ رکھنا جائز نہیں ہے. اب یہاں پر دوستی کا تذکرہ آیا تو میں چند باتیں اس حوالے سے بھی عرض کرتا چلوں کہ شریعت میں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ایک دوست کا، ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ جو دوستی کا تعلق ہے اس کی بنیاد کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی ایک معیار مقرر کر دیا ہے، کرائٹیریا مقرر کر دیا ہے، اور فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دوست کے دین پر ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ کا کسی کے ساتھ دوستی کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، محبت کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، پھر جو اس کے افکار ہیں، اس کے نظریات ہیں، اس کی جو سوچ ہے، اس کی جو فکر ہے، وہی سوچ آپ کی بن جاتی ہے، وہی فکر آپ کی بن جاتی ہے، جو طبیعت اس کی ہے وہی طبیعت آپ کی بن جاتی ہے، جو مزاج اس کا ہے وہی مزاج آپ کا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب تم کسی سے دوستی کا تعلق قائم کرنے لگو تو پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ تم دوستی کر کس کے ساتھ رہے ہو۔ میں ایک مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ جب ہمارے گھروں میں بچیوں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کے رشتے تلاش کیے جاتے ہیں، جب کسی لڑکے کا کوئی رشتہ آتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی اس لڑکے کی سوسائٹی دیکھو، اس لڑکے کی کمپنی دیکھو، اس لڑکے کا اٹھنا بیٹھنا کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر اس لڑکے کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو اس کا مزاج بھی اچھا ہوگا، اس کی طبیعت بھی اچھی ہوگی، اس کے افکار و نظریات بھی اچھے ہوں گے، اس کی سوچ بھی اچھی ہوگی۔ لیکن اگر اس کی کمپنی اچھی نہیں ہے، اس کی صحبت اچھی نہیں ہے، تو پھر لا محالہ اس صحبت کا اثر جو ہے وہ اس کی طبیعت اور اس کے مزاج پر بھی پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور موقع پہ یہ بات ارشاد فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا کہ دوستی کی جو مثال ہے نا وہ اس طرح ہے کہ جیسے تم کسی خوشبو والے کی دکان پر جاؤ، خوشبو والے کی دکان پر آپ جائیں، آپ 4-5 منٹ 10 منٹ اس دکان میں گزاریں، خوشبو آپ نے خریدی ہے یا نہیں خریدی، لیکن اس دکان میں پہلے سے جو خوشبو مہک رہی ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر آپ کے کپڑوں کے اوپر ضرور آ جائے گا۔ تو فرمایا کہ دوستی کی بھی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ اگر اچھی صحبت اختیار کرو گے، اچھی سوسائٹی میں بیٹھو گے، اچھی کمپنی میں بیٹھو گے، اگرچہ وہاں پر تمہارا تعلق مضبوط ہو یا نہ ہو، لیکن اس اچھی صحبت کے اثرات کچھ نہ کچھ تم پر ضرور منتقل ہو جائیں گے۔ اور دوسری مثال یہ بیان فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بری صحبت کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی لوہار ہے، لوہار آدمی کسی لوہار کی بھٹی میں چلا جاتا ہے تو فرمایا کہ لوہار کی بھٹی سے تم اور کچھ لو یا نہ لو، اس کی بدبو اور اس کا دھواں ضرور اپنے ساتھ لے کر آؤ گے۔ تو فرمایا کہ بالکل بری صحبت کی بھی یہی مثال ہے کہ اگر تمہاری سوسائٹی بری ہوگی، تمہاری صحبت بری ہوگی، تمہارا یارانہ برے لوگوں کے ساتھ ہوگا، تمہاری کمپنی اچھی نہیں ہوگی، تو اگرچہ تم وہاں پر اپنا تعلق بناؤ یا نہ بناؤ، لیکن اس کے کچھ نہ کچھ اثرات تم اپنے ساتھ ضرور لے کر آؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا دین صحبت پر بڑا زور دیتا ہے کہ بھئی اپنی صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ اختیار کرو۔ وہ کسی اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند، کہ بھئی اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو اچھے لوگوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی، برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو برے لوگوں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ کفار کے ساتھ دوستی کا تعلق قائم کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ اسی لیے منع کیا گیا کہ ان کی دوستی کہیں تمہارے دین پر اثر انداز نہ ہو جائے، کہیں تمہارے ایمان پر یہ دوستی اثر انداز نہ ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دوستی کرو نا تو دوستی میں ایک چیز کا خیال یہ رکھو کہ ہمیشہ مومن بندے کو اپنا دوست بنانا، جس کے دل میں ایمان ہونا اس بندے کو اپنا دوست بنانا، اور فرمایا کہ تمہارا کھانا جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار لوگ کھائیں، یعنی تمہارا جو دسترخوان ہو اس دسترخوان پہ بھی برے لوگ آ کر نہ بیٹھیں، اس دسترخوان پر بھی وہی لوگ آ کر بیٹھیں جو شریف النفس لوگ ہوں، جو شریف الطبع لوگ ہوں، جن کے مزاج میں شرافت پائی جاتی ہو، جن کی طبیعت میں تقویٰ موجود ہو، ایسے لوگ تمہارے دسترخوان پر آ کر بیٹھیں۔ تو بہرحال میں بات کو یہاں سے لے کر چلا تھا کہ جو کفار کے ساتھ جو موالات کا تعلق ہے نا، دوستی کا تعلق،
اللہ جل شانہ نے اس تعلق کو قائم کرنے سے منع فرما دیا بالکل سورۃ الممتحنہ کے آغاز میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے اہل ایمان جو میرے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کے ساتھ دوستی کا تعلق قائم نہ کرنا۔ دیکھیں ایک بڑی آسان سی بات ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے نبی کا دشمن ہو وہ میرا اور آپ کا دوست اور میرا اور آپ کا مخلص نہیں ہو سکتا۔ جتنا مرضی اچھا تعلق ہو جائے، جتنا مرضی یارانہ قائم ہو جائے، لیکن ایک نہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اپنی دل کا جو خبث ہوگا، جو کفر کی وجہ سے اس کے دل پر بیٹھ گیا ہے، جم گیا ہے، اس کا اظہار وہ یقیناً کہیں نہ کہیں ضرور کرے گا۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کی کیفیت، اپنے معاشرے کی حالت دیکھتے ہیں کہ ہم جس چیز کو ترقی سمجھ رہے ہیں، جس مادیت پرستی کو ہم ترقی سمجھ رہے ہیں، یہ دراصل ہے کیا؟ یہ کفار کی نقالی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ننگے پھرتے ہیں تو وہ بڑے کامیاب ہیں، چنانچہ ہم بھی ننگے ہو کے پھرنا شروع کر دیں۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ نہ ایمان باقی ہے، نہ اخلاق باقی ہے، نہ حیا باقی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ حیا اور ایمان یہ دونوں ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں، جب ان میں سے کوئی ایک چیز اٹھ جائے گی تو دوسری بھی اٹھ جائے گی۔ اگر حیا ختم ہو گئی تو ایمان بھی ختم ہو گیا، اگر ایمان ختم ہو گیا تو حیا بھی ختم ہو گئی۔ اور ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کرو، پھر تم آزاد ہو۔ تو میں ہمیشہ ایک جملہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ احکام کن لوگوں کے لیے ہوتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جو احکام کو ماننے والے ہیں، نہ ماننے والے تو کسی چیز کے پابند ہی نہیں ہیں۔ آج ہم کبھی نعرے لگاتے ہیں جی میرا جسم میری مرضی، کبھی کہتے ہیں جی اپنا کھانا خود گرم کر لو، کبھی کہتے ہیں جی اپنی جرابیں خود تلاش کر لو، کبھی کہتے ہیں جی اپنا کھانا خود پکا لو۔ یہ مغرب کی نقالی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور معذرت کے ساتھ کہ اگر ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، شاید مناسب نہ ہو یہ جملہ، الفاظ شاید مناسب نہ ہو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ کپڑے اتارنے کو ترقی سمجھتے ہیں، برہنہ ہو کر ننگے ہو کر پھرنے کو ترقی سمجھتے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ جانور ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ لباس وہ بھی نہیں پہنتے، کھاتے وہ بھی ہیں، کھاتے ہم بھی ہیں، چلتے پھرتے وہ بھی ہیں، چلتے پھرتے ہم بھی ہیں۔ شہوات اور لذات اللہ نے ان کے اندر بھی رکھی ہیں، ہمارے اندر بھی رکھی ہیں، وہ بھی اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں، ہم بھی اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حد فاصل قائم کر دی ہے کہ وہ جس کو چاہیں گے جہاں چاہیں گے منہ ماری کریں گے۔ اللہ نے حد فاصل قائم کر دی ہے کہ نہیں، تمہاری ہر جگہ منہ ماری کرنے کی جگہ نہیں ہے، تم نے اپنی شہوت پوری کرنی ہے، اپنی لذت پوری کرنی ہے، کرو، جائز طریقے سے کرو، نکاح کرو اور اپنی بیوی تک محدود ہو جاؤ۔ اور جب تعلقات قائم کرنے ہیں تو بے حیاؤں کی طرح اور غیرت سے خالی لوگوں کی طرح سرے بازار نہیں کرنا، بھائی کمرے میں چھپ کر تنہائی میں جا کے اپنے تعلقات کو پورا کرو۔ یہ فرق ہے اللہ پاک نے رکھا ہے انسانوں اور جانوروں کے اندر۔ اگر ہم اس فرق کو ہی مٹا دیں تو پھر ہمارے میں اور جانوروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ تو بات کہاں سے چلی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے اہل ایمان جو میرے دشمن ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں یاریاں مت لگاؤ۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ بحیثیت مسلمان ہمارا کافروں کے ساتھ کس قسم کا تعلق ہونا چاہیے؟ پہلا درجہ کیا ہے؟ موالات، دوستی کا تعلق، قلبی تعلق۔ اس کو شریعت نے پابندی لگا دی ہے کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ قلبی تعلق، قلبی میلان اور دوستی کا تعلق رکھنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ دوسری قسم کا جو تعلق ہے اس کو کہتے ہیں مدارات کا تعلق۔ مدارات کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مدارات کا معنی ہوتا ہے ظاہری رکھ رکھاؤ۔ اس میں پھر علماء نے 3 درجے بیان کیے ہیں کہ ظاہری رکھ رکھاؤ، کفار کے ساتھ ظاہری ایک تعلق رکھنا، اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر کفار کا مجمع زیادہ ہے اور آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے، تو اپنی جان کو بچانے کے لیے آپ کفار کے ساتھ ظاہری رکھ رکھاؤ کا تعلق رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا درجہ علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کفار کی دینی مصلحت کے لیے آپ
ان سے ایک رکھ رکھاؤ کا ظاہری تعلق رکھ سکتے ہیں، وہ کیا کہ شاید میرے اچھے برتاؤ کی وجہ سے یہ اسلام قبول کر لے، یہ نیت رکھیں کہ میں اگر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں تو شاید یہ اس کو نصیب ہو جائے، پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، ہماری جماعت کے اندر شامل ہو جائے۔ اور تیسرا درجہ علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی کافر غیر مسلم آپ کے گھر چل کر آ جاتا ہے تو آپ اس کی مہمان نوازی کریں، یہ ہے مدارات کا تعلق، اس حد تک، اس درجے تک تو یہ جائز ہے۔ اور تیسری قسم کا تعلق ہے مواسات کا تعلق۔ مواسات کا معنی کیا ہے؟ احسان کرنا، خوش دلی کا معاملہ کرنا۔ اس میں علماء نے دو طبقے بیان فرمائے ہیں، اور یہ ساری کی ساری باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہیں۔ پہلا طبقہ تو وہ ہے کافروں کا جو مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آ جاتا ہے، ان سے تو کسی بھی قسم کا تعلق رکھنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کفار کا، جو ہے تو غیر مسلم ہے تو کافر، لیکن وہ مسلمانوں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے نہیں آتے، ان کے ساتھ احسان کا تعلق، غمخواری کا تعلق رکھنا جائز ہے۔ تو بات کیا چل رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے اہل ایمان، جو میرے دشمن ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں، ان کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ بات آگے آ رہی ہے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو سورۃ الممتحنہ کی ابتدائی آیات ہیں، ان کے نزول کا ایک خاص مقصد ہے، ان کا ایک خاص پس منظر ہے۔ وہ پس منظر ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجئے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے بھی ہیں، ہم نے کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں بھی یہ پڑھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما لی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جتنے صحابہ تھے انہوں نے بھی وہاں سے ہجرت فرما لی تھی۔ اب بعض صحابہ ایسے تھے کہ جن کے خاندان والے بھی ساتھ آ گئے یا بعد میں آ گئے، اور چند صحابہ ایسے بھی تھے کہ جو خود تو مدینہ آ گئے لیکن ان کے خاندان والے، ان کے بیوی بچے مکہ میں ہی رہ گئے۔ ان میں سے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، میں بات کو مختصر کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیوی بچے مکہ میں تھے۔ دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی قریش والوں کے ساتھ کوئی رشتہ داری بھی نہیں تھی، کوئی تعلق بھی نہیں تھا، کوئی یارانہ بھی نہیں تھا۔ اور مزید دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ان کے بیوی بچوں کے علاوہ کوئی دوسرا رشتہ دار بھی مکہ میں موجود نہیں تھا۔ یہ مدینہ میں تھے، ان کے بیوی بچے مکہ میں تھے۔ اب جب سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، یہ رمضان کے مہینے میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پالیسی یہ تھی کہ ہم لشکر کے ساتھ مکہ روانہ ہوں گے، لیکن اس طریقے پہ روانہ ہوں گے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس مشورے کو یا اس فیصلے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب صحابہ کے سامنے بیان نہیں کیا، پوشیدہ رکھا۔ جو بعض جلیل القدر صحابہ تھے صرف ان کے سامنے بیان کیا۔ یہ جو حاطب ابن ابی بلتع ہے نا رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے غلطی ہو گئی، اور اس غلطی کی جو ڈانٹ اللہ نے ان 3-4 آیات میں پلائی ہے نا، ان کا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان آیات کا لفظی ترجمہ بھی آپ کو پڑھ کے سناؤں تو اندازہ ہوگا کہ اللہ کا غصہ جو ہے وہ کس عروج پر پہنچا ہوا تھا جب حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ نے غلطی کی۔ انہوں نے غلطی یہ کی کہ انہوں نے قریش والوں کو ایک خط لکھ دیا، اور خط میں یہ لکھ دیا کہ میرے بیوی بچے وہاں پر ہیں، مفہوم اور خلاصہ عرض کر رہا ہوں، میرا تمہارے ساتھ ایک تعلق رہا ہے، میں تمہارے علاقے میں رہا ہوں، تو تمہیں اطلاع یہ دینی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک لشکر کے ساتھ مکہ تشریف لا رہے ہیں، مکہ پر چڑھائی کر رہے ہیں، لیکن اندر سے ایمان بھی موجود تھا۔ ایک جملہ یہ بھی ساتھ ساتھ لکھ دیا کہ یہ میرا ایمان ہے اور یہ میرا یقین ہے
کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام لشکر کو لے کر نہ بھی آئے، تنہا بھی تشریف لے آئے، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو غالب کر دے گا، تمہیں مغلوب کر دے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا یہ خط لکھنا جو ہے وہ کسی بددیانتی پر مبنی نہیں تھا۔ یہ خط انہوں نے ایک عورت کو دیا، کنیز تھی وہ، اور اس کو روانہ کر دیا کہ یہ مکہ کے سرداروں تک یہ خط پہنچا دو۔ اللہ جل شانہ نے بذریعہ وحی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع کر دی کہ بھئی ایسے ایسے ایک عورت ہے، یہ اس کا حلیہ ہے، وہ ایسے ایسے ایک خط لے کر جا رہی ہے، تو آپ اس عورت سے وہ خط حاصل کر لیں۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تو علم میں نہیں ہے نا کہ وہ عورت خط لے کر جا رہی ہے اور حاتم ابن ابی بلتہ نے خط لکھا، کیوں بھائی؟ نہیں، کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا۔ اچھا، اگر اللہ چاہتے تو اسی عورت کو اٹھا کے حضور کی خدمت میں بھی پیش کر دیتے، ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ اگر اللہ چاہتے تو وہ عورت اپنا سفر ہی نہ کر سکتی، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ ٹھیک، تو میں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ سمجھانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ جہاں جہاں معجزہ دکھلانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اللہ معجزہ دکھلا دیتے ہیں، اور جہاں اسباب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اللہ اپنے نبی سے بھی اسباب کو اختیار کرواتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، جو امت ہے، ان میں سے کوئی ظالم اٹھ کر یہ اعتراض نہ کر دے کہ نبی کی تو معجزوں کے ذریعے سے مدد ہوتی تھی، ہمیں کس مشکل میں پھنسا دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مشکل حالات بھی ڈالے ہیں، ہجرت بھی کروائی ہے، کفار کے مظالم کا سامنا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، کفار سے مارے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھائی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خون بھی بہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ امت کے اندر کہیں آرام پسندی نہ پیدا ہو جائے، تاکہ امت کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ بس ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، ہم ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے بیٹھے رہیں گے، سر جھکائے بیٹھے رہیں گے، ہمیں کاٹ کر چلا جائے، بچوں کو ذبح کر دے، ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹ لے، ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پی ایس ایل دیکھنے میں مصروف ہیں، ہماری بہت مصروفیت چل رہی ہے آج کل، ہمارے میچ نہ کہیں قضا ہو جائیں، بچے ہمارے مرتے ہیں تو مرتے رہیں، بہنوں کی ہماری عزتیں لٹتی ہیں تو لٹتی رہیں، ہمارا کوئی میچ نہیں بس چھوٹنا چاہیے، اس سے بڑی آج ہماری کوئی اور مصروفیت نہیں ہے۔ خیر، بات دوسری طرف نکل گئی، تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اطلاع کروا دی کہ بھئی ایسے ایسے ایک عورت ہے، وہ جا رہی ہے، آپ اپنے صحابہ کو بھیجیں تاکہ وہ اس عورت کو پکڑ لیں۔ 4 یا 5 صحابہ، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 صحابہ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو روانہ کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ ایک مقام ہے، خاص اس کا نام ہے، وہ ایک نخلستان کا ایریا ہے، وہاں پر وہ عورت تمہیں ملے گی، اس سے تم نے خط لے لینا۔ ان لوگوں نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور اس عورت کو جا کر پکڑ لیا اور اسے کہا کہ بھئی تو خط دے دے۔ میرے پاس کہاں سے کوئی خط آ گیا، میرے پاس کوئی خط وط نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ بھئی اللہ کے نبی کی بات جھوٹی، خط تو تیرے پاس سے ہی نکلے گا، اور سیدھے طریقے سے دیتی ہے تو دے دے، وگرنہ ہم تیرے ساتھ پھر سختی کا معاملہ کریں گے، تیری پھر پوری سر سے لے کر پاؤں تک کی تلاشی لیں گے، اور ہم اس بات میں کوئی شرم اور عار محسوس نہیں کریں گے۔ اب وہ عورت تھوڑی سی گھبرا گئی، اس نے کہا میرے خط ہے، اس نے اپنے جوڑے میں سے خط نکالا اور وقت ان صحابہ کرام کے حوالے کر دیا۔ یہ حضرات اس عورت کو وہ خط لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب خط کھولا تو دیکھا کہ حاتب ابن ابی بلتہ کا نام لکھا۔ بلایا حاتب، یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی صفائی آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں؟ کرو۔ میں نے کہا جی بات ساری یہ ہے جو ابھی میں عرض کر کے آیا کہ جی میرے صرف وہاں پر بیوی بچے ہیں، ان کے علاوہ میرا کوئی اور رشتہ دار وہاں پر نہیں ہے، میرے دل کے اندر کفر نہیں ہے، میرے دل کے اندر منافقت نہیں ہے، میں منافق نہیں ہوا، میں کافر نہیں ہوا، میں نے اسلام کا دامن ہاتھ سے
نہیں چھوڑا. بس حضور پریشانی صرف اور صرف یہ لاحق تھی کہ آپ جب مکہ معظمہ تشریف لے جائیں گے, چڑھائی کریں گے, کہیں ایسا نہ ہو, باقی لوگوں کے تو رشتہ دار بھی وہاں پر موجود ہیں, میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے بیوی بچوں کو نقصان پہنچائیں, اور اگر انہوں نے میری بیوی بچوں کو نقصان پہنچا دیا تو میرا تو سب کچھ ہی وہی ہے. صرف اس ڈر کی وجہ سے, صرف اس خوف کی وجہ سے میں نے ان کو یہ اطلاع کر دی ہے, مگر نہ میرے دل کے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہے. اس واقعے کو یہاں تک ذہن میں رکھیں. دو باتیں اور عرض کروں. جب یہ سارا معاملہ حضور کی مجلس میں رونما ہو رہا ہے تو حاطب کے جو ایک غلام تھے نا, انہوں نے اٹھ کر کہا کہ یہ تو دوزخی ہو گیا پکا. انہوں نے بھی ذرا فتویٰ دینے میں تھوڑی سی جلد بازی کا مظاہرہ کیا. بھائی ایک بات ذہن میں رکھیے گا, شاید اب تو وقت نہیں ہے, کم ہو گیا وقت, اگلے جمعے پھر بات آئے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ, وہاں پہ پھر تفصیل سے عرض کروں گا. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سارے کے سارے ہیں صحابہ. کیا ہے بھائی؟ سارے مل کے بولیں صحابہ. اور صحابہ کے متعلق ہم سورہ حدید میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ کا یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ یہ سارے کے سارے اللہ کے نیک بندے ہیں. غلطیاں ہوئی ہیں ان سے, لغزشیں ہوئی ہیں, لیکن جب اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا, اللہ کے نبی نے ان کی غلطیوں اور لغزشوں کو معاف کر دیا, تو پھر مجھے اور آپ کو اس بات کی قطعی طور پہ اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کی آج 1400 سال کے بعد غلطیاں نکالنا شروع کریں. اور میں بارہا اس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو بھی کر چکا ہوں. تو وہ خادم نے, ان کے غلام نے کیا کہا کہ یہ تو پکا دوزخی ہے. اب دوسری طرف سے آگے حضرت عمر. اب حضرت عمر تو پھر حضرت عمر ہے. حضرت عمر کی یا تو زبان بات کرتی ہے یا تلوار بات کرتی ہے. واہ زبردست. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اس کا سر اڑا دوں. اب سنیے گا اگلی بات جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہر جاؤ, ٹھنڈ رکھو, ذرا صبر رکھو. تم جانتے نہیں ہو قد شہید بدرن, کہ غزوہ بدر میں یہ حاطب شریک ہوا ہے, اور غزوہ بدر کے شریک صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان فرما دیا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. بھائی تم سے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں لغزشیں ہوں گی, میں نے وہ غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دی ہیں, جو چاہے کرو. یہ غزوہ بدر کے صحابہ کا اعزاز ہے, ان کا یہ اکرام ہے. قد غفرت لکم, اللہ نے فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو قد غفرتو ہے نا, غفرتو تھوڑی سی عربی گرامر سمجھ لیں کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے. بھائی حساب کتاب تو آخرت میں جا کر ہونا ہے نا, لیکن اللہ دنیا میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو آخرت میں بھی میں نے تمہارا حساب لینا ہے, وہ میں نے تمہارے سارے گناہ, غلطیاں, کوتاہیاں, لغزشیں معاف کر دیے. اعملوا ما شئتم, تم جو چاہے کام کرو گے, میں نے تمہاری پکڑ نہیں کرنی. جو چاہے کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو گناہ کرنے کی اجازت دے دی. اور صحابہ کرام بھی اتنے ہلکے مزاج کے نہیں ہیں کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل مل گئی تو اب انہوں نے بھی سوچا کہ جی اب ہم جو چاہے کرنا شروع کر دیں. انہوں نے اس کو اپنا اعزاز سمجھا, انہوں نے اس کو اپنا اکرام سمجھا. تو بجائے اس کے کہ وہ آزادانہ زندگی گزارتے, نہیں, وہ اور اپنی نیکیوں میں, اپنے ایمان میں مضبوط ہو گئے اس اعزاز اور اس اکرام کی وجہ سے. تو کیا فرمایا کہ عمر تم جانتے نہیں ہو, اعملوا ما شئتم, تم جانتے نہیں ہو قد غفرت لکم, اللہ پاک ان کے لیے یہ اعلان فرما چکے کہ میں نے تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے, لہٰذا اس کے متعلق رائے دینے میں کوئی جلد بازی نہ کرو. اس کے بعد پھر اللہ پاک نے یہ سورۃ الممتحنہ کی ابتدائی چند آیات جو ہیں وہ نازل فرمائی. اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ بشرط زندگی میں آئندہ کی نشست میں عرض کروں گا. یہیں سے بات کو شروع کروں گا جہاں پر ابھی میں بات کو ختم کر رہا ہوں. چند گزارشات میں اور عرض کرنا چاہوں گا غزوہ بدر کے حوالے سے. ویسے تو ماشاءاللہ آپ سارے کے سارے اہل علم حضرات ہیں, آپ نے تاریخ بھی پڑھی ہے, آپ نے سیرت بھی پڑھی ہے, انشاءاللہ مطالعہ کیا ہوگا, آپ نے تفاسیر کا بھی مطالعہ کیا ہوگا, آپ نے احادیث کا بھی مطالعہ کیا ہوگا. زیادہ لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف ایک جملہ یہ عرض کرنا چاہوں گا. جو ایک غزوہ بدر ہوا نا, ایک غزوہ بدر, یقین مانیے گا کہ وہ ایک غزوہ بدر ہوا تو میں اور آپ آج یہاں موجود ہیں. وہ بظاہر ایک نیکی تھی, لیکن وہ قیامت تک آنے والی نیکیوں کی بنیاد تھی. وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے ایمان کی اساس اور بنیاد تھی.
کیا ہمیں یاد نہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا دعا فرمائی تھی؟ ساری رات جب اللہ کے حضور بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے تو کیا دعا مانگی تھی کہ اللہ اپنی کل جمع پونجی لے کر تیری خدمت میں آ گیا ہوں، یا اللہ یہ 313 میری کل جمع پونجی ہے، یا اللہ اگر آج یہ ختم ہو گئے تو قیامت کی صبح تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو وہ 313 کا ایمان ہمارے آج 2 ارب کے ایمان پر بھاری ہے۔ 2 ارب کا ایمان ریت ہے، ریت، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہم صرف مسجدوں میں بیٹھ کے نعرے لگا سکتے ہیں جی یہ کر دیں گے جی، وہ کر دیں گے جی، اکھاڑ کے پھینک دیں گے جی، فلاں کر دیں گے جی، ڈمکانا کر دیں گے، لیکن جہاں عملی میدان میں جانے کی باری آتی ہے وہاں پر صفر۔ ایک پیپسی کی بوتل تو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ایک KFC کا برگر تو ہم سے چھوڑا نہیں جاتا، ایک PSL کا میچ تو ہم سے چھوڑا نہیں جاتا۔ ہم نے کیا جا کے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کرنی ہے؟ معذرت شاید میں تھوڑا سا جذباتی ہو جاؤں، تھوڑے سے الفاظ بھی زبان سے سخت نکل جائیں، لیکن کیا کریں، ہم نے دین کو مذاقی بنا کے رکھی ہے۔ اپنا کرائٹیریا ہم نے بنا لی کہ جی بس یہ ہمارا دین ہے جی، بس اس سے آگے پیچھے دین نہیں ہے جی، مسجد میں آؤ نماز پڑھو بس جی دین ہو گیا جی مکمل، رمضان آ رہا ہے جی روزے رکھ لیں گے بس جی دین مکمل ہو گیا جی، جو صاحب استطاعت ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دیں گے، وہ سمجھتے کہ جی بس جی میرا دین مکمل ہو گیا، جس کے پاس حیثیت ہے وہ حج کر آئے گا، وہ کہے گا لو جی بس میرے تو بڑا مسلمان ہی کوئی نہیں ہے گا جی، میں تو حجی بھی ہو گیا جی ان سے۔ جو رمضان میں جا کے 1-2 عمرے کر آئے گا وہ کہے گا بس جی بس میں میرے جیسے تو کوئی اور دوسرا ہے کوئی نہیں۔ رتی برابر اس ایمان کی کوئی اللہ کی نظر میں حیثیت نہیں ہوگی۔ پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کر رہا تو عرض کیا کر رہا تھا کہ بھائی وہ 313 کی جو نیکی تھی نا، ایک نیکی وہ آج تک ہمارے کام آ رہی ہے۔ اگر اللہ تعالی خدا نہ خواستہ وہ 313 کا ایمان نہ ہوتا، 313 کی نیکی نہ ہوتی، تو شاید آج ہم یہاں پر بیٹھ کر جمعے کی نماز کے لیے اکٹھے بھی نہ ہو رہے ہوتے، شاید ہم رمضان کے روزے بھی نہ رکھ رہے ہوتے، شاید ہم زکوٰۃ بھی نہ ادا کر رہے ہوتے، شاید ہم حج بھی نہ ادا کر رہے ہوتے۔ بنیادی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ کیا تھی؟ 2 باتیں صرف مختصراً عرض کروں گا بھائی، اب اگر 2-4-5 منٹ اوپر ہو جائیں تو اس کے لیے معذرت ہے، کیونکہ اب بات آ گئی ہے کہ یہ بغیر رہ نہیں سکتا۔ بنیادی وجوہات کیا تھی؟ 2 بنیادی وجہ تھی۔ نمبر 1، یہاں پر ایمان کامل تھا۔ نمبر 2، کسی طاقتور کی طاقت سے مرعوب ہونے والے لوگ نہیں تھے، کسی پیسے والے کے پیسے کے سامنے جھک جانے والے لوگ نہیں تھے۔ 1000 کے مقابلے میں کتنے تھے بھائی؟ سب مل کے بولیں۔ 313۔ وہ مسلح تھے، ساز و سامان سے لیس تھے، گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، اسلحہ بھی تھا، سب کچھ تھا۔ ادھر کیا تھا؟ کیا پڑھا ہے بچپن سے کتابوں میں؟ کیا پڑھتے آ رہے ہیں؟ کتنے گھوڑے تھے؟ 2 گھوڑے تھے۔ کتنی تلواریں تھی؟ 4-5 تلواریں تھی۔ کتنے نیزے تھے؟ 8-10 نیزے تھے۔ کتنے اونٹ تھے؟ 1-2 اونٹ تھے۔ لیکن چونکہ یہاں پر ایمان مکمل تھا اور کسی پیسے والے کے پیسے سے مرعوب ہونے والے لوگ نہیں تھے، اسلحہ سازوں کی اسلحہ سازی سے مرعوب ہونے والے لوگ نہیں تھے، اس لیے ان 313 نے تاریخ رقم کر دی۔ آج ہم سے ایک امبانی کے بیٹے کی شادی نہیں سنبھالی جا رہی، پاگل ہوئے پھر رہے، امبانی کے بیٹے کی شادی، امبانی کے بیٹے کی شادی، اس نے 50 کروڑ خرچ کر دیا، اس نے 70 کروڑ خرچ کر دیا، اس نے 1 ارب روپیہ بھائی کر دیا تو اپنے لیے کیا، تمہارے اوپر کوئی احسان کیا اس نے؟ ہم کیوں مرعوب ہو رہے ہیں پیسے والوں سے؟ اس لیے کہ یہاں پر ایمان کمزور ہے۔ کیا ہم نے سورہ توبہ نہیں پڑھی؟ کیا سورہ توبہ میں ہم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا کہ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ؟ اے اہل ایمان، اپنا ایک وتیرہ بنا لو، ایک بات مضبوطی سے اپنے دل اور دماغ کے اندر جما لو۔ یہ اللہ کا قرآن مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ۔ یہ جو کفار کو ہم نے مال و دولت دے رکھا ہے نا، اس کی وجہ سے تمہیں مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 55 جا کے ترجمہ پڑھ لیجئے گا۔
फला तुअजिबका अम्वालुहुम वला औलादुहुम, क्यों? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम फिल हयातिद दुनिया, इसलिए कि अल्लाह ये फैसला कर चुके हैं कि उनके इसी माल की वजह से अल्लाह उनको दुनिया में भी जलील करेगा। व तज़हक़ अनफुसुहुम वहुम काफिरून, और अल्लाह इस बात का भी फैसला कर चुके हैं कि उनकी रूहों को कब्ज किया जाएगा, उनकी जानें निकाली जाएंगी, उनकी मौत आएगी किस हालत में कि वो काफिर होंगे। हम हर जुमे हर नमाज के बाद क्या दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारा खात्मा, बोले भाई, हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। क्यों दुआ करते हैं? इसलिए कि हमें पता है कि ईमान है तो सब कुछ है, ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ईमान है, सारी जिंदगी एक झोपड़ी में गुजार दी, फाकों से जिंदगी गुजार दी, एक साइकिल तक खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन ईमान है तो इंशाअल्लाह आखिरत में फिर मौजे मौजे। लेकिन फरारी भी है, बुगाटी भी है, BMW भी है, गाड़ियों के अंबार लगे हुए हैं, अरबों खरबों का मालिक है, लेकिन ईमान नहीं है तो खुदा की कसम जैसे ही आंख बंद होगी यही दौलत वबाले जान बन जाएगी, यही गाड़ियां वबाले जान बन जाएगी। ऐसा आजाब, दर्दनाक आजाब है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। एक हदीस सुना रहा हूं, फिर बात को मुकम्मल करता हूं। अचानक मुझे याद आ गई आप हजरात की बरकत से। बाकी मैंने अर्ज कर दिया कि इंशाल्लाह जहां पर बयान खत्म हुआ है अगले जुमे इंशाल्लाह वहीं से शुरू करूंगा। आप हजरात की बरकत से हदीस याद आ गई, समाअत फरमा लीजिए, मेरी और आपकी तसल्ली का सामान है। हुजूर अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, खजूर का बिस्तर है, जिस्म पर कुर्ता नहीं है, निशान पड़ गए जिस्म पर। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर खिदमत हुए, हुजूर ने करवट बदली तो आंखों से आंसू जारी हो गए। उमर क्यों रोते हो? अर्ज के या रसूल अल्लाह, वो कैसर व किसरा, वो ताजो तख्त के मालिक, उनके नरम मुलायम बिस्तरे अल्लाह ने सारी दुनिया की बादशाहें उनके कदमों में ला के रख दी हैं। या रसूल अल्लाह, आप तो बादशाहों के बादशाह हैं, आप तो शहंशाहों के शहंशाह हैं, आपकी वजह से तो इस कायनात का वजूद है। या रसूल अल्लाह, आपकी कैफियत देखी नहीं जाती, जी चाहता है आपके लिए अच्छा उम्दा वाला बिस्तरा बनवा दें। हदीस के अल्फाज हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे, उठकर बैठ गए। उमर, क्या समझते हो तुम, उनको अगर ये नेमतें यहां पे मिल गई हैं तो आखिरत में भी जाकर मिलेंगी? फरमाया ना उमर, याद रखो, ये अल्फाज मेरे और आपके याद करने के हैं, बस इन्हीं अल्फाज पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। क्या फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने? इरशाद फरमाया कि उमर, उनके लिए सब कुछ यहाँ है और हमारे लिए सब कुछ वहां है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।